اگر وہ کہتے ہیں آپ کے کہنے کا مراد یہ ہے کہ وہ نہ کریں گے، آپ کمزور ہے کیا؟ ہم کوئی پہلوان ہیں رنگ میں جا کے ان کے ساتھ کوئی باکسنگ کریں؟ ابھی آیا تھا 15-20 دن پہلے صحبت پور میں، ہم نے یہی سمجھا کہ یہاں کوئی بڑا اعلان ہوگا۔ وہ ایک دانش اسکول کے ریپیئر کر چکے تھے، اس کے لیے آیا اور پھر چلا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں مرکز کو اپنی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جانب سے، یہ پرزور مرکزی گورنمنٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو، عوام کو دیوار سے نہیں لگائیں کر کے کوئی بریف کیس میں رکھیں، آہستہ آہستہ سلولی آ رہے ہیں۔ وہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی تک کہاں پہنچے ہیں، ملتان میں ہیں یا جوب میں پہنچ گئے ہیں، لیکن آج تک جو یہ پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بلوچستان کی مالی حالت انتہائی کمزور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے یہی سلسلہ چلا تو کسی کو تنخواہ بھی نہیں یہ جاتے ہیں۔ جو اس کے پریم کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں، اگر ان کو انکار تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہاں تو بولتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ملتے نہیں ہیں تو یہ نہ بھی ہوا نا۔ ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ڈیلیگیشن لے کے وہاں بات کر سکتے ہیں، ہم ان کو آگاہ کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ کے اخبار کے ذریعے، آپ کے ٹی وی کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ کے کہنے کا مراد یہ ہے کہ وہ نہ کریں گے، آپ کمزور ہے کیا؟ ہم کوئی پہلوان ہیں رنگ میں جا کے ان کے ساتھ کوئی باکسنگ کریں؟ یہ بلوچستان میں اس وقت جو 40 ارب کا جو ایک کوارٹر ہے، مرکز والے نہیں دے رہے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پریس کانفرنس کریں گے، ڈیلیگیشن جائے گے، وزیر اعظم سے بات کریں گے، وزیر خزانہ سے بات کریں گے، تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا۔ اگر اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، تو اس کے اثرات پھر بہت خراب ہوں گے نا۔ اس کے اثرات تو پھر کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے اس کا، اس کی بڑی قوت اور طاقت ہے۔ اس طریقے سے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ملک میں کچھ نہیں ہے ہم ہاتھ اٹھائیں، چھندے پہ تو ملک نہیں چلتے ہیں۔ ابھی اس مہنگائی کی حالت میں، اور دوسری جانب سے بے روزگاری بھی یہاں انتہا ہے۔ جب ہماری پوسٹیں آتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ روڈ پہ گزر رہا ہے، جا کے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، وہ بھی اسٹے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایگریکلچر کے 1200 جو پوسٹ ہے، اس کے 50,000 لوگوں نے کاغذ جمع کی، 50,000 لوگوں نے کاغذ جمع کی، اور چپراستی، چوکیدار، اس مالی سے چھوٹے چھوٹے پوسٹ ہیں، وہ بھی ہم کسی کو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو اس حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرمائل پیدا ہوتی ہے، ایک انارکی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انارکی کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چھائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے، جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، اس وقت کافی مالی بحران سے بلوچستان دوچار ہے۔ یہاں تنخواہوں کے پیسے نہیں، بلوچستان کے چرچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، بلوچستان میں ریکوڈک بھی ہے، بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، بلوچستان میں سندھک ہے، بلوچستان میں منرل ہیں۔ یہ ریچ صوبہ ہونے کے باوجود جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے، اور تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسان طریقے سے نبھا نہیں رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں، NFC ایوارڈ میں ہمیں جو پاکستان کے جو آئین میں جو پروٹیکٹ کی گئی ہے، پچھلے سال 11 ارب روپے ہمارے وہ قرضدار ہیں، ابھی تک انہوں نے نہیں دیے۔ اس سال جو کوارٹرلی ہمیں پیسہ ملتے ہیں، ہمارے اس کوارٹر کے پیسے روک لیے گئے ہیں۔ 40 ارب روپے جو بنتے ہیں مجموعی طور پہ، وہ ہمیں نہیں دیے گئے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ بالکل ہاتھ اوپر کر کے کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے ہمارے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام ہو رہے تھے، وہ بھی سفر کر رہے ہیں، وہ بھی رک گئے ہیں۔
हैरानगी की बात यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे बड़े पैमाने पे जो ये चंदा करते हैं, तो अभी जिनीवा में जब ये डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई, उस डोनर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की जो तबाही उन्होंने दिखाया, बलूचिस्तान के गिरे हुए घर, बलूचिस्तान के फसलें, ये सारे चीज़ें जो शो किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी था, बाकी सूबों के CM भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ था। मजमूई तौर पे 40 मुल्क के बड़े पैमाने पे वहाँ पैसे जमा हुए, जिनकी मजमूई मालियत 10 अरब डॉलर बनते हैं। इस 10 अरब डॉलर में से बलूचिस्तान को 2 अरब डॉलर वक्त और टाइम पे अगर मिले, बलूचिस्तान के जो जितने भी मुश्किलात हैं वक्ती तौर पे हल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रही है। ये हकीकत है कि उन्होंने 3 साल के किस्त पे दिए, लेकिन बुनियादी ये थी कि ये पैसे हम देंगे सही तरीके से खर्च होंगे या नहीं होंगे। यहाँ तो हर वक्त चंदा होती रहती है। सैलाब आई, सैलाब के हवाले से काफ़ी दुनिया से चंदा किया गया। मैंने अपनी असम्बली की स्पीच में भी यही दोहराया था। 2000 मिलियन डॉलर उस वक़्त भी जमा हुए। वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए थे, अमेरिका ने भी दिए थे, सऊदी ने भी दिए थे, अरब इमारात ने भी दिए थे। उन पैसों में से हमें कुछ नहीं दिया गया। हमारी एग्रीकल्चर तबाह हुई। 300 अरब का हमें नुकसान हुआ। लेकिन हमने जब वक्तन पर वक्तन मरकज़ से बात की तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर के लिए हम सपोर्ट देंगे। 16 पहले कहा 16 अरब, बाद में उन्होंने कहा 8 अरब, फिर 4 अरब, फिर 2.5 अरब। फाइनली हमें आज के दिन जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, बलूचिस्तान को एक टेढ़ी पैसा भी नहीं दिया गया। इतनी ज़्यादती जो हो रही है, ये इस्तिसाल का जो अंदाज़ है, बलूचिस्तान के अवाम को तो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। जो उनकी फंडामेंटल राइट्स है, जो आइन में प्रोटेक्ट है, वो तो दे दें। अगर कोई बड़ी पैकेज हमें वो नहीं दे सकते हैं, हम पैकेज की डिमांड भी इनसे नहीं करेंगे कि वो कहते हैं हमारे पास कुछ ही नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी आइन में प्रोटेक्ट है वो तो कम अज़ कम हमें दे दें। आपने ख़ुद देखा जब सैलाब हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नसीराबाद में आके 10 अरब का ऐलान किया, 10 अरब का। फिर किला सैफुल्लाह में आके 10 अरब का ऐलान किया। हमने यही समझा कि वो 10, ये 10, ये 20 अरब होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, फिगर वही एक ही है, 2 जगह उसके ऐलानात हुए हैं। लेकिन आज हमें एक टेढ़ी पैसा भी, उस 10 अरब से एक टेढ़ी पैसा भी नहीं हुआ। कुछ अखलाकियात भी होती है। जिस पोस्ट पे, जिस मनसब पे आके दौरे किए जाते हैं, मैसेज दिया जाता है पब्लिक को, अवाम को, लोगों को। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को कम से कम ये तो अच्छाई बुराई की तो पता तो है, लेकिन उन्होंने कोई फील भी नहीं की। बलूचिस्तान के अवाम का जो हक बनता है बुनियादी, वो आपको देने ही होंगे। हम डेमोक्रेटिक वे पे एहतजाज करते रहेंगे, हम लिखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, असम्बली में तकरीर करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। तो बलूचिस्तान के नाम पे चंदा किया जाता है, पूरे दुनिया से चंदा होती है, तो बलूचिस्तान के अवाम को उन चंदों से वो पैसे भी नहीं मिलते। ख़ुद अगर आप कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ से पूरे पाकिस्तान के आप टेरिटरी को देखें, रकबे के लिहाज से तो आधा तो बलूचिस्तान पाकिस्तान है। तो यहाँ जो सैलाब की तबाहकारी में, इस सर्दी में लोग बेचारा जिनके घर टूटे हुए थे, हम उनको कुछ नहीं दे सके। ज़मींदारों के जो फसलें तबाह हुई थी, हमारे खजूर के फसल, प्याज के फसल, कपास के फसल, उनको हम कुछ नहीं दे सके। वापड़ा के बिल उनके ऊपर हैं, जिनके सोलर तबाह हुए थे, जिनके ट्यूबवेल तबाह हुए थे, वो वापड़ा वाले भी उनको पकड़ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि माली बहरान मरकज़ में है, लेकिन ये तो ऐसी सूबा है
جہاں سے تو سونا بھی نکلتا ہے، کاپر بھی نکلتا ہے، وہاں بڑے پیمانے پہ لائف اسٹاک یہاں موجود ہے، ایگریکلچر بڑے پیمانے پہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایران کے ساتھ ہماری پنجگور کا جو میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے ایران کے ساتھ لگے ہوئے، یہی تو سیلاب وہاں بھی آئی۔ ایران کے گورنمنٹ نے اپنے کسانوں کو پیسے بھی دیے، ٹریکٹر بھی دیے، کھاد بھی دیے، اور بینکوں سے ان کو لون بھی دیا بلا سود۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ صوبے کے ہیں، کچھ عوام کی ہیں، کچھ ریاست کی ہیں۔ ارتھ کویک آتی ہے، یہ مرکزی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سیلاب آتے ہیں، یہ مرکزی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تاکہ مل بیٹھ کے مرکز اور صوبہ مل بیٹھ کے ایک پیج پہ ہو کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن بلوچستان کی عوام جس قسم پرسی کی حالت میں آپ کو بتا دوں، یہاں لوگ ذہنی توازن بہت سے لوگ کھو چکے ہیں جن کی فصلیں تباہ ہوئی۔ سائیکیٹرسٹ ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر، کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں، جو اپنی قصے کرتے ہیں کہ کروڑ کا ہمارا فصل تھا وہ تباہ ہوا۔ ہم ابھی کہاں جائیں، سپورٹ ہے نہیں۔ ابھی بلوچستان کے کسان اپنے بیٹوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، علاج کروا نہیں سکتے ہیں، ان کی شادی کروا نہیں سکتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں، ایک خلیج بڑی پیمانے پہ ہوئے، اس کو پر کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری پورا کریں، جو ہماری بس میں تھا۔ ہم نے اس بجٹ میں جو اپنے پی ایس ڈی پی کو ہم نے کٹ ڈالا، ان گوئنگ کے بہت سے ہمارے جگہ پہ جو فیول کے معاملے تھے یا دوسرے جگہ پہ یہاں ان کو اپنے کٹ لگایا۔ ہم نے 3.5-4 ارب بیگ ہم نے زمینداروں کو سیڈ دیا پورے بلوچستان میں، اور یہ ہم نے اپنے بلوچستان کے اس بجٹ سے کیا، لیکن مرکز کی جانب سے جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کچھ نہیں دیا۔ بعد میں ہم نے کہا 10,000 ٹریکٹر ہمیں دے دیں، وہ بھی نہیں دیا۔ 200 بلڈوزر ہمیں دے دیں، وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ جو دنیا جہان پہ جو پیسے جمع ہوئے تھے، جو چندے کیے تھے انہوں نے، وہ بھی بلوچستان کے اگر حصے کو ہم دیکھیں، پچھلے جو 2000 انہوں نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے مجموعی طور پہ 2000 ملین کا جو ہم کنورٹ کرتے ہیں ان کو پاکستانی روپیز میں، یہ تو 2 کرب بنتے ہیں۔ 2 کرب میں سے 1 کرب تو بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس لیے شہباز شریف جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، پورا پی ڈی ایم جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے پارٹیاں ہیں، 11 پارٹیاں ہیں، سلوگن ان کا یہی تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے، اور عوام کے ریلیف کے بیس پہ ہم آنے والے وقت میں آ کے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اس وقت ڈالر جو تھا 170 تھا، ابھی تو ڈالر 260 پہ پہنچ گئی۔ جو خوردنی ہمارے اشیاء تھے جتنے بھی، ابھی آٹا بھی مہنگا ہو گیا، تیل بھی مہنگا ہوا، اور کوئی دال بھی مہنگا ہوا، سبزی بھی مہنگا ہوا۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ یہی کہتے تھے کہ جناب مہنگائی بہت ہے، ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ ابھی تو لوگ سبزی نہ کھا سکتے ہیں، نہ دال ہی کھا سکتے ہیں۔ تو اس پوزیشن پہ تو ہم سمجھتے ہیں پسے ہوئے بلوچستان، جو بلوچستان پہ پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعاتوں میں بلوچستان کی حالت پہلے سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مرکز صوبے ایک پیج پہ ہو کے جو 23 کروڑ عوام کی جو بات کرتے ہیں، درکنار بلوچستان کی 1 کروڑ 23 لاکھ عوام کا جو اس وقت حال ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے کہ ہم چیزوں کو اجاگر کریں اور ان کو گوش گزار کریں، پرزور اپیل کریں، اور اگر ہماری اپیل کو سنی نہیں گئی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی میسج نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ تھینک یو۔